مورو سندھ سے سندھی الطاف رپورٹ کریں گے۔ مورو بار کے سینئر ایڈوکیٹ اور جنرل سیکرٹری قادر بخش کورائی نے اپنی 48ویں سالگرہ شہید عبدالرزاق سومرو لائبریری میں جوش و خروش سے منائی۔ اس موقع پر مورو بار کے سینئر وکلاء، نوجوان شہریوں، صحافیوں، سینئر ایڈوکیٹ محمد علی بھٹو نے کہا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ مورو بار کی عوام کو ان کی حفاظت کی جائے۔ ایڈوکیٹ قادر بخش اپنی محنت سے بلندیوں کو حاصل کرتے رہیں گے کیونکہ وہ ایک بہترین طبیعت کے حامل اور اپنے پیشے سے سچے انسان ہیں جو ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں۔ ان کی عزت کرتے ہوئے اللہ ایڈوکیٹ قادر بخش کورائی کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ انہیں سالگرہ کی لاکھوں نیک خواہشات۔ مورو بار کے صدر امین الدین خاص خیلی نے کہا کہ مورو بار پوری وکلا برادری کی طرف سے ہم اپنی کوششوں سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ جنرل سیکرٹری قادر بخش کورائی کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، جبکہ ایڈوکیٹ قادر بخش نے اپنے خطاب میں کہا کہ مورو بار عبدالرزاق سومرو لائبریری کے شہید ہونے والے تمام دوستوں، سینئر نوجوان وکلاء، صحافیوں اور صحافیوں کا مشکور ہوں، لیکن وقار نے تقریب میں شرکت کی اور مجھے اعزاز حاصل ہوا۔ مورو سندھ سے سندھی الطاف رپورٹ کریں گے۔ یونین کونسل گچیرو اولڈ کے ہائی اسکول میں آئے ہوئے سولر کا چیئرمین یونین کونسل گچیرو اولڈ جناب محمد اکرم نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر، اساتذہ اور طلباء کے ہمراہ سوار پاور سسٹم کا افتتاح کرکے سولر پاور سسٹم کا افتتاح کیا۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین محمد اکرم نے کہا کہ سندھ کے عظیم اور قدیم گاؤں گچیرو اولڈ کے ہائی اسکول کو سابق صوبائی وزیر ضیاء الحسن نے کوششوں سے حکومت سندھ کے بڑے پیمانے پر سولر پلانٹ سسٹم دیا ہے۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے شمسی توانائی چلے گی تو اسکول کے طلباء اور اساتذہ اسی سولر سسٹم سے بھرپور استفادہ حاصل کریں گے اور ہمیں اس کا افتتاح کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کرکے جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ فلسطینی اسپتالوں پر بمباری اسرائیلی وحشیانہ بربریت اور سفاکی ہے۔ امریکی سمیت عالمی دہشت گردوں کا ٹولہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ مسلم ممالک کے حکمران OIC سمیت بے غیرتی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ اور بچوں کو خراج تحسین پیش قوم نے امت مسلمہ کے ذمے عائد جہاد کی ذمہ داری ادا کی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان آج فلسطین کی صورتحال پر شدید اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہیں۔ انشاءاللہ پوری ملت اسلامیہ فلسطین کی پشت پر کھڑی ہے۔ ان خیالات کا اظہار جماعت اسلامی میرپور خاص کے تحت مارکیٹ چوک پر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کی بڑی ریلی سے امیر جماعت اسلامی میرپور خاص محمد رفیق چوہان، حاجی نور الہی مغل، محمد عاصم شیخ اور عرفان قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ریلی میں شہریوں اور کارکنان جماعت اسلامی میرپور خاص نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ٹنڈو آدم سے رانا مرسلین کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ہندو دوشیزہ شفا کوہلی نے اسلام قبول کرکے مسلمان نوجوان اکبر نامی شخص سے پسند کی شادی کر لی، جس کا اسلامی نام فوزیہ رکھا گیا۔ اسلام قبول کرکے پسندیدگی شادی کرنے پر میرے والدین ہماری جان کے دشمن بن گئے ہیں، تحفظ فراہم کیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق جام برانچ کے رہائشی 19 سالہ ہندو لڑکی شفا دختر بھورو کوہلی نے حیدرآباد کے مدرسہ معرف العلوم کے محترم مولانا تاج محمد کے ہاتھوں اسلام قبول کرکے اکبر وطن غلام رسول نامی نوجوان سے پسند کی شادی کر لی۔ ہندو لڑکی شفا کا اسلامی نام فوزیہ رکھا گیا۔ پسند کی شادی کرنے شفا کوہلی نے کہا کہ اس نے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ مجھے نہ کسی نے اغوا کیا اور نہ ہی کسی نے مجھے ورغلایا۔ میں عاقل اور بالغ ہوں، اپنا برا بھلا اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے اسلام قبول کرکے پسند کی شادی کرنے والے والدین ناراض ہیں اور مجھے اور میرے شوہر کو کاروکاری کا الزام لگا کر قاتل کرنا چاہتے ہیں۔ میرے والدین اگر میری اغوا کا مقدمہ درج کرائیں تو اسے جھوٹا سمجھا جائے۔ انہوں نے حکام بالا سے اپیل کی کہ انہیں قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ٹنڈوالہ یار میں پیپلز پارٹی کی جانب سے تقریب کا انعقاد۔ ٹنڈوالہ یار بچانی ہاؤس پر بڑی اسکرین لگائی گئی۔ منعقدہ تقریب میں سابق MNA ذوالفقار ستار بچانی، حاجی عبدالستار بچانی نے منعقد کی، جس میں پیپلز پارٹی کے سابق MP امداد مطافی، سابق صوبائی وزیر سید ضیاء عباس شاہ رضوی اور دیگر نے خطاب کیا۔ ثانیہ کارساز کے شہداء کی یاد میں منعقدہ تقریب میں پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے فلسطینی شہداء کے حق میں نعرے بلند کیے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اسکرین پر کارکنان سے براہ راست خطاب کیا۔ سانگڑ سے غلام قادر رپورٹ کریں گے۔ سانگڑ گٹکا ماوا کا ڈیلر گرفتار۔ 1 من سے زائد گٹکے کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام چھالیاں اور 400 پڑیاں تیار گٹکے کی برآمد۔ جرم میں استعمال ہونے والے کار بھی تحویل میں لے لیے گئے۔ SHO B سیکشن ٹنڈو آدم انسپکٹر رفیق احمد نے منشیات کی تیاری فروخت میں ملوث گٹکا ماوا کے ڈیلر ملزم شاکر علی شیخ کو گرفتار کرکے اس کے قبضہ سے گٹکا ماوا کی 400 پڑیاں اور گٹکا کی تیاری میں استعمال ہونے والی 50 کلو گرام خام چھالیاں برآمد کر لی۔ اس کے علاوہ منشیات کی نقل و حمل میں استعمال ہونے والی سوزوکی
एफ एक्स कार भी तहवील में ले ली गई, जबकि मुलजिम का एक साथी आसिफ कुरैशी फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजिम के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सांगड़ से इब्राहिम खलीजी की ये रिपोर्ट देखिए। सानिया कारसाज के ताज़ियती जलसा जिमखाना में मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी कारकुना जयालो खातून और ज़ुलेखा आदत ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक MP राना अब्दुल सत्तार राजपूत, साबिक रुकन कौमी असम्बली नवीद डेरो, सूबाई वजीर शाहिद, सेनेटर कुर्रतुल ऐन, ज़िले कौंसिल के चेयरमैन अली हसन, राना अब्दुल सत्तार राजपूत ने खिताब में कहा, पीपल्स पार्टी जदोजहद का नाम है। सानिया कारसाज हमें अपने शहदा की याद दिलाता है। शहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हम आज इकट्ठे हुए, हम शहदा की कुर्बानियों की बदौलत आज पीपल्स पार्टी जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी साहबजादे शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन पर हम अमल पैरा हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रोका गया कि आपकी ज़िंदगी को खतरा है, लेकिन बीवी का कहना था पाकिस्तान की आवाम के दरमियान ज़रूर जाऊंगी। मुकर्रीन ने कहा कि सांगड़ पीपल्स पार्टी का किला था और रहेगा। ज़िला सांगड़ को मॉडल ज़िला बनाने गे और इस मौका पर अलाउद्दीन जुनेजो, जावेद नायाब लगारी, जहांगीर जुनेजो, मोहम्मद अली लगारी, आमिर कुरैशी, खादिम हुसैन और पीपल्स पार्टी के तमाम ज़िली तंजीमों के सदर और जनरल सेक्रेटरीज ने भी खिताब किया। आखिर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो लिंक के जरिए खिताब सुनाया। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी के नारों से गूंज उठा, जिंदा है बीबी, जिंदा है के नारों से पंडाल गूंज उठा। सांगड़ से पेश है गुलाम कादिर की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ डॉक्टर इमरान ख्वाजा ने पेट्रोल सस्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में कमी न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्टर्स बसों और दीगर अवाम में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर बिठाते हैं, जो हादसात का बायस बनते हैं। इसलिए ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाए, बसूरत दीगर ऐसे ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज अपने दफ्तर में ज़िला के ट्रांसपोर्टर्स के एक इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक किरायों में कमी की जाए, इस हुक्म पर हर सूरत अमल किया जाएगा। उन्होंने कहा ट्रांसपोर्टर्स इंतजामिया के साथ मिलकर किराया तय करें और ज्यादा किराया वसूल करने की सूरत में जुर्माने आयद किए जाएंगे। उन्होंने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि किराया कमी और किराया मुकर्ररी का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उस पर अमल दरामद करवाएं। उन्होंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को हिदायत की कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की निगरानी करें और उनके फिटनेस चेक करें, जबकि गुंजाइश से ज्यादा मुसाफरों को ले जाने पर ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने आयद करें। उन्होंने अवाम से अपील की कि ट्रांसपोर्टर्स और अवाम इस्तेमाल की अशिया की मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद कीमत वसूल करने की सूरत में असिस्टेंट कमिश्नर के दफातर में शिकायत करें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की कि गाड़ियों की छतों पर मुसाफरों को बिठाने का रवाज बंद किया जाए और अगर कोई गाड़ी मुसाफरों को छत पर बिठाती है तो उस पर जुर्माना आयद किया जाए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की कि LPG की दुकानों को शहरी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि शहरी इलाकों में LPG की दुकानों की वजह से हादसात का खतरा है। डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत की कि वे फौरी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिलखुसूस स्कूल वैन और स्कूल गाड़ियों से LPG और LNG सिलेंडर हटा दे, बसूरत दीगर इंतजामिया खुद इन सिलेंडरों को हटा देगी। उन्होंने कहा तमाम बस स्टेशन पर किराए के बैनर्स आवेजा करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। शहदादपुर से राना नदीम सलीम रिपोर्ट करेंगे। शहीद कारसाज की 16वीं बरसी के मौके पर सांगड़ में भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इनेकाद, जिसमें शहदादपुर समेत सांगड़, संजोरो, खपरो, जामनवाज अली, टंडो आदम से अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। मज़ीद बताएंगे शहदादपुर से राना नदीम सलीम अपनी इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क भर की तरह शहीद कारसाज की 16वीं बरसी के मौके पर सांगड़ में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से सियासी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए जलसे का इनेकाद, जिसमें ज़िला के 6 तहसीलों से बड़ी तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। सांगड़, संझोरो, खपरो, जामनवाज अली, शहदादपुर, टंडो आदम समेत शहरी और देही इलाकों से कारकुनों के अलावा साबिका MNA नवीद राना अब्दुल सत्तार राजपूत, जहांगीर जुनेजो, जाम ज़हीर समेत बड़ी तादाद में म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और मुंतखब काउंसलर्स ने शिरकत की। जलसे से खिताब में शहदाद कारसाज को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर अली हसन ने खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ने दिन रात आवाम की खिदमत करके सांगड़ में सियासी मुकाम हासिल किया। आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बड़ी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पूरे मुल्क से कामयाबी हासिल करेंगे। शहदादपुर से रिपोर्ट करेंगे राना नदीम सलीम। SSP सांगड़ कैप्टन रिटायर्ड सदाम हुसैन खासखेली ने कहा कि मनशात फरोश और क्रिमिनल अफराद को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। समाजी बुराइयों के खिलाफ पुलिस और प्रेस एक ही प्लेटफॉर्म पर है। जदोजहद जारी रखेंगे। मनशियात के बड़े डीलर्स पुलिस की कार्रवाइयों की वजह से
شہر چھوڑ کر فرار ہو گئے. اگر وہ یہاں پائے گئے تو کسی طور پر نہیں چھوڑا جائے گا. ان خیالات کا اظہار ایس ایس پی سانگھڑ کیپٹن ریٹائرڈ صدام حسین خاص خیری نے ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب میں کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات ڈکیتی کے ارادے سے کھڑے ملزمان کو اطلاع پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اشتہار ملزمان 19 کیسوں میں پولیس کو مطلوب مہراب خان اور 11 کیسوں میں مطلوب محمد جمن کو گرفتار کر کے ایک ہتھیار بھی ان کے قبضے میں سے برآمد کر لیا. یہ ملزمان ہنگورہ روڈ کے ہوٹل میں گرفتار کیے گئے. یہ ملزمان 3 اضلاع کے تھانوں میں درج کیسز میں مطلوب تھے. فدا حسین حیدری رپورٹ کریں گے. انجمن غلامان قلندر کے سرپرست اعلیٰ عالم اور معروف ادیب سائنس سید غلام حیدر شاہ قلندری نے کہا کہ تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے سے مایوسیاں ختم ہوتی ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اس رحمت سے امیدیں وابستہ رکھنی چاہیے. زندگی میں کتنے بھی سخت اور مشکل حالات آئیں مگر اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. سائیں نے یہ بات خانقاہ آشیانہ قلندری بسٹان کنری میں حضرت امان نور جان المعروف دادی بی بی مٹھی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں منعقد کی گئی محفل ہدیہ کثرت درود پاک کے پروگرام میں اپنے روحانی اور اصلاحی خطاب کے دوران کی، جس میں 55 کروڑ 96 کروڑ 43,000 درود پاک، 124 ختم القرآن اور 34 دلائل الخیرات کے اجتماعات دعا مانگی گئی. سائیں نے مزید کہا کہ جہاں علم کو صبر، برداشت اور امن و امان کا پیغام دینا چاہیے، وہیں علم انتشار پھیلا کر امت محمدی کو تقسیم کر رہا ہے. جو علم آپ کو فائدہ نہ پہنچائے اس سے پناہ مانگیں. سائیں نے کہا کہ انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے فلسطین میں خود انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں. انسانیت کا جذبہ ان میں سے ختم ہو چکا. انسان کو تکلیف دے رہا ہے. سائیں نے مزید کہا درود پاک پڑھنے سے حالات بدل جاتے ہیں، مقدر چمک جاتے ہیں، کردار سمجھ جاتے ہیں، اعمال نکھر جاتے ہیں. درود پاک کی برکت سے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے. مشکل کے حالات میں غصے پر قابو رکھنے والے کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. مزید کہا ایسا دور آ گیا ہے نابینا بینائی والوں کو راستہ دکھا رہے ہیں، بہرے کانوں والوں کو خبریں دے رہے ہیں، بھاری پتھر پانی میں تیر رہے ہیں، بے وزن تنکے ڈوب رہے ہیں. سائیں نے کہا اپنی ذات، نام اور منصب کو بھول کر بس اپنی فکر اور فلسفے پر استقامت رکھو. محفل میں سندھ کے کونے کونے سے درگاہ کے عقیدت مندوں اور جماعت انجمن غلامان قلندر کے کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جبکہ مشہور نعت خواں نے نعت خوانی بھی پیش کی. اس موقع پر سید علی حیدر شاہ، سید عبدالرحمان شاہ، سید شاہمیر شاہ، سید مدد علی شاہ خان صاحب، طارق خان سونہار الدرس، میر محمد رنگ، محمد ابراہیم، محمد عرس شتوئی، شفیع محمد، محمد بخش، سید محبوب رحمت اللہ، نوید قریشی، خالد بن ہو، چنیسر، نعمت اللہ مستوئی، سید انور شاہ، آدم سولنگی، ڈاکٹر امتیاز، شمشاد علی، رفیق احمد، کاکے پوٹو، رجب پرفت، ریاض شیر خان، بچ اللہ شاری، نیاز رند، اظہار دھونکائی، ڈاکٹر حیدر، عطا اللہ خاص خیلی، شریف کپری، اجاز بھوترانی، حبیب اللہ، نیاز بھرانی، راضی دھونکائی، امام بخش، وحید کپری اور تیمور سرنگی بھی موجود تھے. جبکہ مرکزی میڈیکل ٹیم کی جانب سے مفت میڈیکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا گیا اور ڈویژن بیرو خاص انفارمیشن شعبے کی جانب سے سائیں سید غلام حیدر شاہ قلندری کی کتابوں کا اسٹال بھی لگایا گیا.